راجہ محسن اجاز بتائیے گا یہ جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ کب تک سنایا جائے گا؟ یہ فل کورٹ اجلاس کیا روٹین ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ عموماً میں نے نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ہے آپ کافی زیادہ ڈیل کرتے ہیں ایشوز کو، تو کیا یہ اسے ہم روٹین سمجھیں؟ دیکھیں، روٹین تو نہیں ہے، عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا، اور یہ اجلاس بھی بیک ٹو بیک دو ہو گئے ہیں۔ اب گزشتہ روز اجلاس ہوا تھا، تقریباً 1.5 گھنٹے تک چلا تھا، اور آج پھر اجلاس ہوا۔ اسی مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ آنا ہے، اسی پر جو ہے وہ ججز کے درمیان مشاورت کا عمل ہوا، اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کل یہ فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ فیصلہ سنائے جانے سے متعلق جو کاز لسٹ ہے وہ بھی جاری کر دی جائے گی۔ جب یہ 2 دن قبل تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے جو کنکلوڈنگ ریمارکس تھے، جب بینچ اٹھ کر جا رہا تھا، تو اس میں یہ کہا تھا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا اس حوالے سے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ججز اس پر ابھی مشاورت کریں گے۔ اور اسی سلسلے میں جو مشاورت کے 2 دور ہوئے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عام طور پہ یہ پریکٹس نہیں ہے، اس طرح دیکھا نہیں جاتا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اجلاس ہو، لیکن چونکہ یہ معاملہ ایک انتہائی اہم ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ جواب آنا ہے، اس میں کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، مختلف سوالات ہیں جن کے جواب آنے ہیں، تو شاید اس لیے زیادہ وقت لگ رہا ہے، اور ججز بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر 2 دور ہوئے مشاورت کے، اس 13 رکنی فل کورٹ کے جس نے کیس سنا۔ تاہم اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کل صبح یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اچھا، کل صبح یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور یہ جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل راجہ محسن کہ ظاہر ہے ہمیں یاد ہے کہ بڑی دیکھیے مشاورتی اجلاس جو ہے یہ گزشتہ روز بھی ہوا تھا، تقریباً 1.5 گھنٹے تک چلا تھا۔ تمام جو ججز تھے انہوں نے اس کیس سے متعلق جو فریقین کے دلائل تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی اپنی آراء دیں۔ آج بھی اسی اجلاس کی جو ہے وہ تسلسل تھا، یہ جو دوسرا اجلاس آج ہوا، اور اس اجلاس میں بھی تمام جو ججز تھے انہوں نے اپنا اپنا جو اس ججمنٹ کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے، اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حتمی نتیجے پر جو ہے ججز پہنچ چکے ہیں، اور اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی سے جو ہے وہ جو پارلیمان کی مستقبل میں جو فنکشننگ ہوگی وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حکومتی اتحادی ہیں، اگر یہ نشستیں جس طرح پہلے انہیں ملی تھی، اگر ابھی بھی یہی رہتی ہے ریشو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2/3 میجورٹی انہیں مل جائے گی، پھر آنے والے دور میں ہم آئینی ترامیم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور لیکن اگر سنی اتحاد کونسل کی جو اپیلیں ہیں، جو درخواست ہے، اگر وہ منظور ہوتی ہے تو پھر معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا، تو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور کل کا دن خاصا اہم ہوگا۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ فیصلہ سنا دے گی، کیونکہ یہ گرمیوں کی عدالتی تعطیلات سے پہلے یہ آخری عدالتی ہفتہ ہے، تو اب کل یہ فیصلہ جو ہے وہ سنائے جانے کا بھرپور امکان موجود ہے۔ ٹھیک ہے راجہ محسن اجاز، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری غلام صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، اس وقت جس نہج پہ ہم بات کر رہے ہیں کل یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، آج مشاورتی اجلاس بھی ہوا فل کورٹ کا، ایک قانونی ہم تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں، سیاسی طور پر بھی یہ بڑا اہم فیصلہ ہو سکتا ہے، آپ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے کہتے ہیں کل جو کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا؟ اس کا کیونکہ جو موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ ہے یا ساری حکومتیں ہیں، ان کے بننے اور قائم رہنے پر اس فیصلے کا کافی اثر ہے، کیونکہ اس سے اکثریت جو ہے کافی اس کو دھچکا لگ سکتا ہے، اور اگر یہ سٹیٹس کو رہتا ہے تو پھر فی الحال انہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ذریعے ایون 2/3 اکثریت بھی حاصل ہے، تو اس کے ذریعے وہ جو چینجز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کو جو اطلاعات ہے وہ فیصلے پر تو کسی قسم کی بھی بندے کو تبصرہ کرنا اسی وقت ہے جب کہ سامنے آ جائے گا، لیکن فی الحال یہ سمجھتا ہوں میں کہ یعنی نقطہ نظر یا تشریح یا آئین اور قانون کی روشنی میں الیکشن کمیشن کے فیصلے اور اس پر عمل درآمد کے بعد سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے جتنی ہیئرنگ ہوئی ہے اور پبلک ویو میں ہوئی ہے، اس میں بڑے پیمانے پر ڈفرینس آف اپینین ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ 8 ایک طرف ہے، 5 دوسری طرف ہے، کبھی لگتا ہے 9-4 ہے، کبھی لگتا ہے 1-12 ہے، کبھی لگتا ہے 13 ہے۔ تو یہ اب جب تک فیصلہ نہ آ جائے اس کے اثرات باہر بہت بڑے پڑیں گے سیاسی طور پر۔
इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके क्या असरात होंगे और किसको फ़ायदा होगा सियासी तौर पर कुछ जो पहले सफ़र कर रहे हैं मज़ीद सफ़र करेंगे या उनकी सफरिंग कम हो जाएगी और दूसरों की शुरू हो जाएगी, तो वी विल हैव टू वेट फॉर द जजमेंट। बिल्कुल, हमें जजमेंट का वेट करना होगा, लेकिन इसके असरात बड़े दूर रस होंगे। हसन, आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है ये जिस तरीके से ये पूरी नशिस्तों मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस पर जिस तरीके की बयानबाजी भी होती रही, फिर ये मामला अदालत चला गया है, आप समझते हैं इससे किसी हद तक जो एक क्लैरिटी है वो सामने आ जाएगी कल के फैसले के बाद? देखिए, मैंने तो इस वक्त मैं देख रहा हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के जरिए आइन को रीराइट करेगी। अब बुनियादी सवाल तो ये है, क्योंकि ये 185 की अपील आई है, यानी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील के अंदर आई है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो अपील में आई, उनके वकील थे जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब। अब फैसल सिद्दीकी साहब के जो दलाइल थे, अगर आप वो दलाइल सुने और फिर उसके मुकाबले में जब जो कमल शोजब साहिबा की जो वकील थे सलमान अकरम राजा, वो दोनों दलाइल अगर सुने तो किसी एक की बात दुरुस्त हो सकती है। यानी सलमान अकरम राजा के दलाइल मुखालिफ थे फैसल सिद्दीकी के और फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुखालिफ थे सलमान अकरम राजा के। तो ये मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने जाएगी, क्योंकि और इसी वजह से गालिबन ये दूसरा इजलास जो है वो फुल कोर्ट का हुआ और ये तमाम के तमाम जजेस दोबारा बैठे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ना सिर्फ वकला के अंदर थी, क्योंकि इस किस्म के दलाइल सामने आए थे, उसके बाद शायद जजेस भी कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने अब करना क्या है, कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद की हैं या ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, या ये सीटें क्योंकि दोनों पार्लिमानी जमातें नहीं हैं तो ये फिर दीगर पार्लिमानी जमातों के अंदर तकसीम कर दी जाए। तो एक चीज़ वाज़ेह है कि तमाम के तमाम जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये नशिस्तें किसी न किसी को तो मिलेंगी, लेकिन क्या सुन्नी इत्तेहाद को मिलती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं या दीगर हुकूमती जमातों को मिलती हैं, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा कोई भी केस जिसका फैसला महफूज होता है तो जजेस उसमें मशावरत करते हैं, लेकिन मशावरत एक अद मरतबा ही होती है। ये तो नई चीज़ हमने देखी कि दूसरी मरतबा तमाम के तमाम जजेस दोबारा बैठे हैं और आई बिलीव के इसी में जो है ये बात अब आप तकरीबन किसी कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, यानी जजमेंट तो उसके ऊपर डिसीजन आ चुका हुआ है, अब कल उसकी अनाउंसमेंट है, क्योंकि इससे पहले तक तो शायद ये तमाम किस जज ने कौन किसकी जजमेंट के साथ, यही मतलब है नहीं, फैसला तो महफूज पहले हो चुका है ना, लेकिन उसके बाद जजेस किसी कंक्लूजन पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो इसीलिए फैसला महफूज करते हैं कि उन्होंने खुद तमाम आर्गुमेंट्स को, यानी इन राइटिंग भी कई आर्गुमेंट्स आए हुए होते हैं, उनको पढ़ने के बाद उनके ऊपर पहुंचना होता है। इस केस की अहमियत को और भी बढ़ा दिया।